بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہہ دیں تو اور تیرا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں چلیے جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اس طرف چلیے۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے اور بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے اور پیچھے لڑیں گے۔ واللہ جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کرتی ہے آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ حق و باطل کے معرکہ اول غزوہ بدر پر روانہ ہونے سے پہلے ایک دراز قد اور تنومند شخص جس کے سر پر گھنے بال اور چہرے پر نہایت موزوں داڑھی ان کی وجاہت کو دوبالا کر رہی تھی۔ بڑے جوش اور وارفتگی کے عالم میں یہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہہ رہے تھے اور فرط مسرت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے انور چمک رہا تھا۔ ان جملوں نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو مسرور نہیں کیا تھا بلکہ اس موقع پر موجود شمع رسالت کے سبھی پروانوں کے خون کو گرما دیا تھا۔ جوش شجاعت سے ان کے چہرے سرخ ہو گئے تھے اور بازوؤں کی مچھلیاں پھڑکنے لگی تھیں۔ اور پھر جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب کے لیے دعائے خیر فرمائی تو ہر ایک کو رشک آنے لگا کہ کاش یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہوتے۔ سینہ تاریخ پر نقوش جاویداں بن کر ثبت ہو جانے والے یہ لافانی الفاظ کہنے کی سعادت دین حق کے جس سرفروش کو نصیب ہوئی وہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جذبہ فدویت کے اس بے مثال مظاہرہ نے انہیں تمام صحابہ کرام کی نظروں میں بڑا محبوب و محترم بنا دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کم سنی کے باعث غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، فرمایا کرتے تھے کاش میں بدر میں شریک ہونے کے قابل ہوتا اور یہ الفاظ میری زبان سے نکلتے۔ حضرت مقداد بن اسود کا اصل نام مقداد بن عمرو بہراوی ہے۔ بہراوی انہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا وطن بحرا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے ان کے قبیلہ کے ایک شخص نے کسی ہمسایہ قبیلے کا ایک آدمی قتل کر ڈالا تھا۔ چنانچہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عمر بن ثعلبہ قصاص کے خوف سے اپنے مرز بوم یعنی جائے پیدائش کو چھوڑ کر کندہ چلے گئے جو حجر موت یمن کے اضلاع میں سے ایک شہر تھا۔ یہاں کندی خاندان کی حکومت تھی۔ عمر بن ثعلبہ نے بنو کندہ سے حلیفانہ تعلقات قائم کر لیے اور ایک کندی خاتون سے شادی کر لی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خاتون کے بطن سے کندہ میں پیدا ہوئے۔ اس نسبت سے انہیں کندی اور حضرمی کہا جاتا ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنفوان شباب تھا کہ بنو کندہ کے ایک بااثر آدمی ابی شمر بن حجر الکندی سے ان کا جھگڑا ہو گیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شاہ زور جوان تھے۔ انہوں نے اپنی تلوار کے وار سے ابی شمر کو گھائل کر دیا اور خود اپنے خاندان سمیت بھاگ کر مکہ چلے گئے۔ یہاں اسود بن عبد یاغوث قرشی الزہری سے حلیفانہ تعلقات قائم کر کے اس کی پناہ حاصل کر لی۔ جلد ہی وہ اپنی شاہ زوری، شجاعت اور پسندیدہ اطوار کی بدولت اسود بن عبد یاغوث کے منظور نظر بن گئے اور اس نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اس لیے وہ مقداد بن اسود مشہور ہو گئے۔ پھر جب سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 5 میں منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپوں کے ناموں سے پکارنے کا حکم نازل ہوا تو ان کو مقداد بن عمر کے نام سے پکارا جانے لگا۔ مکہ میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام کو تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ اسلام کا غلغلہ بلند ہوا۔ نوجوان مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حسن ظاہری کے ساتھ ساتھ فطرت سعید بھی عطا کی تھی۔ یوں ہی دعوت توحید کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی، کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اس پر لبیک کہا اور آستانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر اپنا ہاتھ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں دے دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ بظاہر دعوت توحید کی کامیابی محال نظر آتی تھی
اور فرزندان توحید کی ایک مختصر جماعت مشرکین کے ہولناک مظالم اور جفاکاریوں کا شکار بنی ہوئی تھی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب الدیار تھے، لیکن سینے میں فولاد کا دل رکھتے تھے۔ آزمائش کی بھٹی میں مردانہ وار کود پڑے اور استقامت و ایثار کے ایسے چراغ روشن کیے جو ابدالآباد تک فروزاں رہیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ ان 7 مسلمانوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے ساقیِ کوثر کے دست اقدس سے بادۂ توحید پیا، لیکن متعدد دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پرستاران حق کا حلقہ اس سے زیادہ وسیع ہو چکا تھا۔ بہرصورت ان کے قدیم الاسلام ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ قبول اسلام کے بعد دوسرے سابقین اسلام کی طرح وہ بھی مشرکین کے پنجہ ظلم و جفا کے اسیر ہو گئے۔ جب کفار کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما پر حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ حبشہ میں ایک عرصہ تک غریب الوطنی کی زندگی گزارنے کے بعد مکہ واپس آئے۔ اس وقت مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کی اجازت مل چکی تھی اور وہ مسلسل ترک وطن کر کے مدینہ جا رہے تھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایک ساتھی حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں کچھ ایسی رکاوٹیں حائل ہو گئیں کہ وہ عرصہ تک مدینہ کا عزم نہ کر سکے۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ شوال 1 ہجری میں 200 آدمیوں پر مشتمل مشرکین مکہ کا ایک متجسس فوجی جتھا اکرمہ بن ابی جہل یا باروایت دیگر ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی ہیلے سے اس جتھے میں شامل ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی نقل و حرکت کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 60 مجاہدین کی ایک جماعت مشرکین سے نبرد آزما ہونے کے لیے بھیجی۔ مشرکین مسلمانوں سے لڑے بھیڑے بغیر گشت لگا کر واپس چلے گئے۔ البتہ حضرت مقداد اور حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم موقع پا کر مسلمانوں سے جا ملے اور انہی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ہجرت کے ابتدائی سال حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اسرت سے گزارے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے 2 اور مفلوق الحال مہاجروں کی کفالت کا بار خود اٹھا لیا۔ صحیح مسلم میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی منقول ہے کہ ایک دفعہ مجھ پر اور میرے 2 ساتھیوں پر بڑا سخت وقت آیا۔ ہم سخت اسرت میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ترستے تھے۔ جب مسلسل فاقوں تک نوبت پہنچی تو ہم نے صحابہ سے درخواست کی کہ وہ ہمارے کفیل بن جائیں، لیکن کسی نے ہماری مستقل کفالت کی حامی نہ بھری کیونکہ اس وقت سب اپنے اپنے حال میں مبتلا تھے۔ بالآخر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنی حالت بیان کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تینوں کو اپنے گھر لے گئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف 3 یا 4 بکریاں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا دودھ پیا کرو۔ چنانچہ ہم ان بکریوں کا دودھ دوہ کر پی لیتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ رکھ چھوڑتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تشریف لاتے پہلے ہمیں آہستگی سے سلام کرتے، اس طرح کہ جو سوتا ہو وہ جاگ نہ پڑے اور جو جاگتا ہو وہ سن لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں جا کر نماز پڑھتے، نماز سے فارغ ہو کر پھر تشریف لاتے اور اپنے حصے کا دودھ نوش فرماتے۔ ایک دن میں اپنے حصے کا دودھ پی چکا تو شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بہت سا وقت انصار کے ہاں گزارتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اشیاء خورد و نوش ہدیہ پیش کرتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تناول فرماتے ہوں گے اور آپ کو اس دودھ کی ضرورت نہیں ہوگی
چنانچہ یہی تصور کر کے میں سارا دودھ پی گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ بھی باقی نہ رکھا۔ لیکن دودھ پینے کے بعد خیال آیا کہ ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے ہوں اور جب اپنے حصے کا دودھ نہ پائیں تو مجھے بد دعا دیں، اس طرح میرا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے۔ یہ خیال آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں سخت بے چین ہو گیا۔ کسی پہلو قرار نہ آتا تھا، اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ معمول کے مطابق نرم آواز میں سلام کیا، پھر نماز پڑھی۔ اس کے بعد دودھ کا برتن دیکھا تو وہ خالی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں سمجھا کہ بس آپ میرے لیے بد دعا کریں گے اور میں برباد ہو جاؤں گا، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ بد دعا دینے کی بجائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: الہی، جس نے مجھے کھلایا اسے کھلا اور جس نے مجھے سیراب کیا اسے سیراب کر۔ اب میں چادر لپیٹ کر اس ارادے سے اٹھا کہ ان بکریوں میں جو سب سے زیادہ فربہ ہو اس کو ذبح کروں اور اس کا گوشت بھون کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں۔ لیکن تینوں بکریوں کو ٹٹولا تو معلوم ہوا کہ ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب میں نے ایک برتن کو ہاتھ میں لیا اور اللہ کا نام لے کر اس میں دودھ دہنا شروع کیا۔ جب وہ بھر گیا اور اس پر جھاگ نظر آنے لگی تو میں نے یہ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اپنا حصہ پی چکے؟ میں نے عرض کیا: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پی لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دودھ پی کر باقی کا مجھے عنایت فرمایا۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پی لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دودھ پیا، لیکن برتن میں کچھ دودھ پھر بھی موجود رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مجھے عنایت فرمایا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ خوب سیر ہو چکے ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے کہ دودھ ختم نہیں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا کی برکت میں مجھے بھی شامل کر لیا ہے۔ میں فرط مسرت سے بے خود ہو گیا اور اس قدر ہنسا کہ زمین پر گر پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: مقداد یہ کیا ہے؟ میں نے واقعہ عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، تم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو کیوں نہ جگایا کہ وہ بھی اس دودھ سے سیراب ہوتے۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ لڑائی پر روانہ ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اس موقع پر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ولولہ انگیز تقریریں کیں۔ ان کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جان بازانہ اور مخلصانہ الفاظ کہے جو اوپر درج ہو چکے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس کل 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ ایک گھوڑے کے سوار حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے کے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بدر پہنچ کر حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ایک مشرک نے تاک کر تیر مارا جو ان کے گلے میں پیوست ہو گیا اور انہوں نے لڑائی کا آغاز ہونے سے قبل ہی جنت کی راہ لی۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کفار کے 100 زرہ پوش سواروں کے مقابلے میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر کے تنہا شہسوار اسلام تھے۔ وہ گھڑ سواری، نیزہ بازی اور تیغ زنی میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے، یہاں تک کہ بعد میں 1000 شجاعان عرب کے برابر مانے گئے۔ ہنگامہ کارزار گرم ہوا تو انہوں نے اپنی شہسواری اور نیزہ بازی کے وہ کرتب دکھائے کہ دشمن ہراساں ہو گیا۔ جدھر جھک پڑتے مشرکین کی صفوں میں تہلکہ پڑ جاتا تھا۔ غرض انہوں نے لڑائی سے پہلے جو عہد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باندھا تھا، اپنی جان بازی سے اسے پورا کر دکھایا۔
جنگ بدر کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد، احزاب اور تمام دوسرے مشہور غزوات میں بھی نہایت پامردی اور استقلال سے حق شجاعت ادا کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عہد رسالت میں جو صحابہ مجرموں کی گردن مارنے پر مامور تھے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک تھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرد سپاہی تھے اور مزاج میں حد درجہ کی سادگی اور بے باکی تھی۔ بعض وجوہ کی بنا پر وہ کافی عرصہ تک شادی نہ کر سکے تھے۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ بیٹھے، مقداد تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے بے ساختہ جواب دیا، اپنی لڑکی بیاہ دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بے باکی پر بڑا غصہ آیا اور انہیں بہت برا بھلا کہا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی تمہیں رشتہ دینے سے انکار کرتا ہے تو کرتا رہے، میں تمہیں اپنی بنت ام سے بیاہ دوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبا بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد کر دیا۔ اس طرح ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری کا شرف بھی حاصل ہو گیا۔ بارگاہ رسالت سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کے محلہ بنی عدیلہ میں زمین عطا ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہیں جرف میں جاگیر عطا کی گئی جو مدینہ سے 3 میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ آخر میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں جا کر مقیم ہو گئے تھے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بھی بڑے ڈیل ڈول کے آدمی تھے، لیکن عمر کے آخری سالوں میں ان کا پیٹ غیر معمولی طور پر بڑھ گیا تھا۔ غالب استسقاء کا مرض تھا۔ ان کے ایک رومی غلام نے اس پر عملِ جراحی کیا، لیکن افاقہ ہونے کی بجائے مرض میں اذیت ناک اضافہ ہو گیا۔ اسی حالت میں انہوں نے 33 ہجری میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ اس وقت ان کی عمر 70 برس سے متجاوز ہو چکی تھی۔ لاش کو جرف سے مدینہ لایا گیا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور پھر ہزاروں مسلمانوں نے بادیدہ پرنم اس جان نثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہاں رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔